ایک طوطا اور طوطی اور ان کے بچے اڑتے ہوئے ایک ملک کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ملک تباہ و برباد ہو چکا تھا، فصلیں ویران ہو چکی تھیں اور درخت جل چکے تھے۔ وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک جلے ہوئے درخت کے پاس اترے۔ اس جلے ہوئے درخت کے اوپر ایک الو بیٹھا ہوا تھا۔ بچوں نے اپنے باپ طوطے سے پوچھا کہ یہ ملک کیسے تباہ و برباد ہو گیا، یہ فصلیں کیسے ویران ہو گئی، یہ درخت کیسے جل گئے؟ طوطا نے الو کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ ان الوؤں کی وجہ سے یہ ملک تباہ و برباد ہو گیا، یہ فصلیں ویران ہو گئی، درخت جل گئے۔ الو کو بڑا عجیب لگا کہ ہماری وجہ سے یہ ملک کیسے تباہ ہو گیا، یہ درخت کیسے جل گئے؟ جب طوطا طوطی اور بچے جانے لگے تو الو نیچے آیا اور آ کر کہا کہ آج کی رات آپ میرے مہمان بنیے، بڑی دور سے آئے ہیں، آج کی رات آپ آرام کیجیے، میں آپ کی کچھ خاطر کرنا چاہتا ہوں۔ طوطا طوطی اور بچے ایک رات کے لیے الو کے مہمان بنے۔ الو نے اچھی خاطر کی، اچھا کھانا کھلایا، اچھے بستر دیے۔ صبح جب طوطا طوطی اور بچے جانے لگے تو الو نے کہا طوطا طوطی آپ دونوں تو جا سکتے ہیں لیکن آپ کے بچے نہیں جا سکتے۔ طوطے نے کہا کہ وہ کیوں نہیں جا سکتے؟ الو نے کہا اس لیے کہ یہ بچے اب آپ کے نہیں، یہ بچے میرے ہیں۔ طوطے نے مسکرا کے کہا کہ کوئی بھی دیکھے گا تو یہ کہہ دے گا کہ یہ بچے طوطے کے ہیں، الو کے نہیں ہیں۔ اس نے کہا اتنا ہی شوق ہے تو آئیے عدالت میں چلتے ہیں، جو عدالت فیصلہ کرے گی وہی قبول ہوگا۔ طوطا اور طوطی اور بچے اور الو عدالت میں چلے گئے۔ طوطا چلاک نہیں تھا، اس کے دلائل ذرا سخت نہیں تھے، الو کے دلائل بڑے سخت تھے۔ عدالت نے فیصلہ الو کے حق میں کر دیا کہ یہ بچے الو کے ہیں۔ جب باہر آئے طوطا طوطی جانے لگے تو الو نے کہا کہ بھئی کہاں چل دیے، اپنے بچے تو لیتے جاؤ۔ طوطے نے کہا کہ یہ بچے اب ہمارے تو نہیں، یہ تو عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچے آپ کے ہیں۔ الو نے کہا یہ بچے آپ کے ہی ہیں، میں تو صرف اس لیے آپ کو یہاں تک لایا تھا کہ ملک کبھی الوؤں سے تباہ و برباد نہیں ہوتے، ملک کرپٹ معاشرے سے، کرپٹ عدالتوں سے، کرپٹ انصاف سے، کرپٹ اداروں سے ہوتے ہیں۔ یا رسول